الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون صدق اللہ العظیم۔ سیرت الانبیاء پروگرام میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضر خدمت ہے۔ تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ان نفوس قدسیہ، میری مراد انبیاء کرام کی مبارک سیرت کے عنوان پہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیاق و سباق کے ساتھ جاری ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس سعی کو، نیکی کو بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے۔ ناظرین، ان دنوں میں ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے اور قریبی رشتہ داری ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، چچا زاد بھائی ان کے، چچا کے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ہی زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا۔ اس کا پوری تفصیل تو آپ گزشتہ پروگرام میں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہم کچھ اور زاویے کے اوپر گفتگو کریں گے، خصوصاً قوم لوط کے جو حرکات، سکنات تھے، افعال و کردار تھے، ان پر بات کریں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ان کے اندر کیا برائیاں تھیں اور عذاب ان پر کیسے آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ سورہ فاطر کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑا خوبصورت یہ پیغام ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنا احتساب کرنے کے لیے، اپنے نفس امارہ کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صاحب کردار بنانے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہ قرآن کی آیت جو کوٹ کی ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کو دیکھیں تو یقیناً ہم وہ اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ کس لیے بھیجے گئے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کے لیے، ازل کا وعدہ پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ أَلَسْتُ رَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب آتا ہے بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو جب ہم وہاں وعدہ کر کے آئے کہ تو ہمارا رب ہے، یہاں پر آ کر دنیا میں ہم نے اس رب کو بھلا دیا یا اس کے وعدہ میثاق کو بھلا دیا۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم مزید نصیحت اور قوم کا مطالبہ عذاب کے اوپر بات کریں گے۔ قوم کیا چاہتی ہے اور یہ پیغمبر جو اللہ کے جلیل القدر نبی رسول ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بار حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم بے حیائی کے وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیے، یعنی بدکاری، بدفعلی، زناکاری اور ایسے بے حیائی کے کام تم اللہ کی زمین پہ کرتے ہو، فساد فی الارض پھیلاتے ہو، جو تم سے پہلے آج تک کسی قوم نے ایسے افعال و کردار کے عمل نہیں کیے۔ اور تم لوگ جو آنے والے مہمان ہوتے ہیں
ان کے مال بھی لوٹ لیتے ہو، اور پھر تم ان کے راستے میں بیٹھ جاتے ہو، اپنی مجلسوں میں برے کام اور بری باتیں کرنے کو آتے ہو۔ اے لوگو، تم ان سے باز آ جاؤ۔ یہ پیغمبر کی گفتگو ہو رہی ہے اپنی قوم کے سامنے، یعنی ایک طریقے سے تقریر ہو رہی ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے۔ تو لوگو تم باز آ جاؤ، ان گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، ورنہ ایک بات یاد رکھو، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو پھر وہ ایسی گرفت میں لے گا عذاب کہ تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے ناظرین، یقیناً وہ بے آواز چلتی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اور اللہ کی چکی جب چلتی ہے تو ایسا باریک پیس دیتی ہے جس کا کوئی چھانا بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس تقریر کے جواب میں اس بد کردار قوم نے پھر یہی مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ہر قوم کی طرح جو بد کردار ہوتے ہیں ان کی طرح یہ کہا کہ تم جو عذاب لانا چاہتے ہو لے آؤ۔ چیلنج کیا تقریر کو، نصیحت کو، واعظ کو۔ ناظرین، جب قوم اس نہج تک پہنچ جائے، اس حد تک پہنچ جائے کہ سارے دروازے ہدایت کے وہ اپنے اوپر خود بند کر لے، سارے راستے بند کر لے، پھر اس کے عذاب آنے میں دیر نہیں ہوتی، پھر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ بڑی بڑی قوموں کو الٹ کر کے رکھ دیا فرشتوں نے۔ اس کا ذکر بھی آئے گا کہ آنے واحد میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو۔ بہت بڑا درس ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت میں ایک بہت بڑا درس ہمیں ملتا ہے گناہوں سے بچنے کا۔ آئیے قرآن کی اگلی آیت کا جائزہ لیں گے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ خازن اور عنکبوت کے اندر ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ اکبر، بڑا سامان ہے عبرت کا اس آیت کے اندر۔ ناظرین، اللہ فرماتے ہیں، اور لوط، اے میرے پیغمبر تم یاد کرو، یا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم اس لوط علیہ السلام کی تقریر کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، تم بے شک بے حیائی کے وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس قوم کا کوئی جواب نہ تھا، قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ یہ بات قوم لوط نے کہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، جیسے ہر پیغمبر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اذن دیتا ہے ناظرین، اجازت دیتا ہے پیغمبر کو کہ دنیا میں 3 دعاؤں کی اجازت ہوتی ہے، کسی پیغمبر کو 1 دعا کی اجازت ہوتی ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود جب قوم ہدایت کی پٹڑی پہ، صراط مستقیم پہ نہیں چلی، نہیں اپنایا، پھر کیا ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کما حقہ راہ راست پر انہیں آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ قرآن پاک نے اس کو کوٹ کیا سورہ عنکبوت شریف کے اندر، 20واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قال رب انصرنی
علی القوم المفسدین۔ تو لوط علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یا خالق میں تیرا پیغمبر ہوں، اصلاح کرنے آیا ہوں، مہربانی کر اس فسادی قوم کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ فرشتوں سے، زبان سے، واعظ و نصیحت سے۔ ناظرین بڑا دلچسپ موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر وقفے کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کی۔ پیغمبر خدا فرما رہے ہیں کہ مولا ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ کی زمین پر فساد کرتے ہیں، پیغمبر کی فرما برداری نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، خوف خدا نہیں کرتے، سیدھی بات کا جواب الٹ سے دیتے ہیں، ستاتے ہیں پیغمبروں کو، مولا ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے ناظرین، میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کسی کے محتاج نہیں ہوتے، انبیاء دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے، انبیاء اپنے رب سے مانگتے ہیں، ساری دنیا نبیوں کی محتاج ہوتی ہے، وہ اپنے پیغمبروں کے در سے لیتی ہے، فیض پاتی ہے، ہدایت پاتی ہے۔ آگے انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، مگر انبیاء براہ راست اپنے رب کریم سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ہم آج کے اس موضوع کو ذرا شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ یہ جو بدکاری فعل ہے، بدفعلی جو لوگ کرتے ہیں، یعنی مردوں سے مرد زنا کریں، جس کو لواطت کہتے ہیں، آیا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کئی مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں، کئی فتوے لیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم بدفعلی میں مبتلا ہوئی۔ اس کی ایجاد ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں عرض کی تھی، گزشتہ بیانوں میں، کہ ابتدا کا طریقہ کار ابلیس یعنی ابلیس لعین شیطان نے ان کو اس کام کے اوپر لگایا، یہ لذت ڈالی گناہ کی، تو اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ حرام قطعی ہے مطلقاً، جیسے زنا حرام، اس میں یہ بھی حرام ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے، اس نص قرآن کا انکار کرے جس میں ان ظالموں کا ذکر ہے کہ نہیں جناب، مرد مرد سے بدفعلی کر سکتا ہے، مرد لڑکوں سے بدفعلی کر سکتا ہے، تو اس کا منکر علماء کا، جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ پھر بیوی کے ساتھ بھی یہی حکم ہے، یعنی کوئی مرد اپنی بیوی سے لواطت کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، یعنی جہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس جسم کے حصے کو چھوڑ کر کے دوسری طرف وہ اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، تو وہ بھی اس حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ حرام کاری اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یعنی بدفعلی کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن پاک نے اس بدکاری کی، بدفعلی کی مذمت کی ہے، احادیث میں مذمت آئی ہے۔ ہم آگے چل کے حدیثیں کوٹ کریں گے یہاں پہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ابن ماجہ کی، سیاستہ کی کتابوں سے حدیثیں لیں گے کہ بدفعلی۔ قرآن پاک فرماتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر 17واں پارہ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ خَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَاسِقِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، یعنی بدفعلی، بدکاری،
مرد مردوں سے زنا کاری کرتے تھے۔ بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ برے لوگ تھے، اللہ فرما رہا ہے۔ قرآن پاک نے یہ حکم صادر کیا۔ 1400 سال سے تو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ ان ملعونوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس کامل فطرت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، مرد عورت جوڑا ہے، مرد عورت سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، نکاح سے، اپنی بیوی سے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے راستے بتائیے، فطرت کا تقاضا ہے۔ مگر اس کو چھوڑ کر کے جو بدکاری کرے، بدفعلی کرے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور یہ بدفعلی حرام ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ گویا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا تو وہ تجدید نکاح بھی کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا، توبہ بھی کرے گا اس گناہ سے۔ ناظرین، اب ہم ایک حدیث، ایک عمل حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بدفعلی کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے، یعنی مرد سے بدکاری کر رہا تھا یا مرد کسی لڑکے سے بدکاری کر رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس فیصلہ دیتے ہیں اپنے فتاوی میں کہ وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو قبر میں اس کی شکل کو بدل دیا جاتا ہے، یعنی اس کی شکل خنزیر جیسی ہو جاتی ہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اتنا بڑا کبیح گناہ، یہ حرام کاری۔ ناظرین، پھر اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کے ساتھ جو لوگ بدفعلی کرتے ہیں، اس کی بھی وعید قرآن کے اندر، حدیث کے اندر آئی ہے۔ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ جو اصل مقام کو چھوڑ کر کے اسے بدفعلی کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ جس طرح مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا حرام، یہاں بیویوں کے ساتھ بھی اس فعل کی حرمت پر ہم 4 احادیثیں اپنے سچے رسول آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سچ ٹی وی کے ناظرین کو بتانا چاہیں گے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ ابن ماجہ میں ہے، کتاب النکاح کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ جو حق بات ہوتی ہے اللہ وہ کرتا ہے، اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ ناظرین، یہ شرعی ہم حیثیت اور اس کے گناہ اور وعیدیں ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم عبرت پکڑیں، ہمارا معاشرہ سیکھے، عبرت حاصل ہو۔ اللہ نے نکاح کو کیوں حلال رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، جب اللہ اپنی رحمت کی نظر پھیر لے گا، بتاؤ پھر کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ پھر تو جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم 2-4 دوستوں کی نظروں سے گر جائیں، اولاد کی نظروں سے گر جائیں، ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم گھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو جب کل قیامت کے دن وہ خالق اپنی نظر رحمت سے بندے کو گرا دے گا، ہٹا دے گا کہ تو نکل جا، کہ جو ہم نے تجھ پر مقرر کیا تھا اس کو چھوڑا، جو فرمایا اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں جمع کرے، ہم بستری کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ چوتھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، شعب الایمان میں ہے، اور تاریخ ابن عساکر نے اس کو بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں وطعی کرے۔ ناظرین، ہم یہ ساری حدیثیں اصلاح کے لیے بیان کر رہے ہیں، امت کی اصلاح کے لیے۔ اس میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں، کوئی لذت نہیں،
بلکہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو گناہ کی دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، جو دن بدن ہم آگے بیان کریں گے۔ کئی ممالک کے اندر، غیر مسلم ممالک کے اندر اس کے قانون بنائے ہیں، ہم بات کریں گے۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بھی مذمت قرآن پاک نے کی، حدیث میں آئی ہے۔ آئیے اس کو بھی ہم جائزہ لیتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کر کے اپنی شہوت کو تسکین دینا بھی انتہائی مذموم اور حرام کام ہے، یعنی بہت برا کام، مذموم برائی کو کہتے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کرنا ان کے درمیان زنا ہے۔ اللہ اکبر! عورت کا عورت سے ملنا، جنسی عمل کرنا، اس کو شارع اسلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا قرار دیا۔ یعنی جس طرح زنا حرام ہے، اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی عورت عورت سے نکاح نہیں کر سکتی، عورت عورت سے اپنے اس طرح کے تعلقات قائم نہیں کر سکتی جنسی عمل کے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی مذمت کے لیے صرف یہاں ہی کافی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عورتیں اس عمل کے سبب عذاب کی حقدار ٹھہری، اور مردوں کے ساتھ یہ بھی مبتلا عذاب ہوئی، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت عذاب کی حقدار ٹھہری جب ان کی عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے بدفعلی کرتے، بدکاری کرتے، عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے بدفعلی کرتے۔ ناظرین، مسائل چل رہے ہیں، ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے، ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ واپسی پر اسی موضوع کو آگے ہم اس کی جو سزائیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، اور اس میں ہم وہ سزائیں جو بدفعلی کی آئے روز لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ہمارے اس پروگرام کے توسل سے، چینل کے توسل سے، سیرت الانبیاء کی پوری ٹیم کے وساطت کے ساتھ الحمدللہ پہنچایا جا رہا ہے۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، اہل بیت پیغمبر سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کو ان کے مردوں کے عمل کے سبب عذاب میں مبتلا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی شہوت نفسیاتی پوری کرتے تھے، اسی لیے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی عذاب میں، اس بیماری میں مبتلا ہوئی۔ ناظرین، یہاں یہ چند باتیں تو آج اس کو حرام قطعی قرآن نے قرار دیا، قرآن دین اسلام نے اس کو مذمت کی، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ نسل پرستی، لواطت اور ہم جنس پرستی کے نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آخر اس بیماری سے کوئی نقصانات بھی ہوتے ہیں، طبی نقصانات اور پھر عقلی نقصانات، اس کی طبی خباستیں کیا ہیں، بڑا اہم موضوع ہے۔ ناظرین، نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ
کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے وہ چیزیں حلال فرمائیں جو ان کی دنیا و آخرت کے لیے فائدہ مند ہو اور دنیاوی بقا اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے۔ مثلا وہ چیزیں منع کر دیں جو دنیا میں اور آخرت میں انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو یا نقصان دہ رہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت، خواہش یعنی شہوت کی تسکین کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس میں یہ بھی بات کھلی کہ عام طریقے سے انسانوں کو چھٹی نہیں دی کہ وہ جب چاہے معاذ اللہ جس عورت سے چاہے اپنی خواہش پوری کرے، اس طرح کی چھوٹ نہیں دی، بلکہ فرمایا اپنی فطری خواہش پوری کرنے کے لیے وہ سراسر اس طریقے سے نہ چلے، بلکہ اس کے کچھ حدود و قیود بیان کیے۔ فرمایا اگر جس عورت سے چاہے یا فطری خواہش پوری کرنے کے لیے وہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ راستہ اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا ایک خوبصورت مقدس نظام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک بہترین طریقہ بتایا جو اسلام نے دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ راستہ انبیاء کرام کے طریقے ہمیں دکھایا اور بتایا۔ ہم سب سے پہلے نکاح کی بات کرائے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی، جو جنت میں نکاح ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب تمہیں راہ مل سکے اور وہ اخلاقی طور پر بے راہ روی کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوگی نسل انسانی کی بقا بھی اسی میں ہے، نسل انسانی کی بقا کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا اور لوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزار سکے، یعنی یہ فطرت کے تقاضے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فی زمانہ عالمی سطح پر بڑے تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اپنے معاشروں کے اندر لواطت کو یعنی بدفعلی کو، بدکاری کو انہوں نے قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ اب تو کئی ناظرین مسلم ممالک بھی اس دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ان کے اندر ہمارے مسلم ممالک میں، مسلم کنٹری کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ جن ملکوں میں اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار نہیں دیا، مگر وہاں بھی یہ بہت سارے لوگ ہر جگہ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ناظرین، وہ کیسے نظر آتے ہیں کہ اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا دیکھا جا سکتا ہے۔ شرم و حیا کا قتل عام گلی گلی میں وہاں نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی نظام تقریباً وہاں ختم ہو کر رہ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے باہم لذت و اشنائی کے باعث ان ملکوں کے اندر نسل انسانی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ بڑا المیہ ہے۔ پھر آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ شہوت پرست لوگ بچے جننے اور ان کی تربیت کرنے پر راضی نہیں کہ ہمیں بچے نہیں چاہیے، ہم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ اور یہ لواطت اور ہم جنس پرستی کا عموماً نقصان یہ ہے بطور خاص
جو ہم جنس پرستی کے جوڑے بنتے ہیں عادی انسان، وہ مختلف امراض کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، ایڈز جیسے مہلک مرض کا جو بہت بڑا سبب ہے حرام کاری۔ اور پھر اس ایڈز اور انتہائی خطرناک جو مرض جس کی بہت ہولناکی کی وجہ سے آج ہم دنیا میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اخبارات کے ذریعے، دیگر جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، اس میں دن بدن کروڑوں افراد اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آن واحد میں مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک لاکھوں افراد تو اس مرض کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں، یعنی ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ جو زندہ ہیں، جو اس مرض میں مبتلا تھے، وہ انتہائی قرب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس اور طب کے دیگر شعبوں میں تمام تر ترقی کے باوجود بھی ناظرین اس مرض کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔ تو اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حرام کاری سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت سیرت الانبیاء یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، آپ بھی آئیے ہمارے آج کے اس پروگرام میں دعا میں شریک ہو جائیے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے خلاق کائنات، ہمارے پروگرام سیرت الانبیاء کو بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک المولا، یہ جو گناہ کبیرہ کے بیانات آئے، ان آیاتوں کو کوٹ کیا، اللہ ہمیں عبرت کا سامان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، انونی بدرونی خطرات سے محفوظ فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کی خیر فرما۔ پروردگار عالم، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ یا خلاق کائنات مولا، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، جان و مال عزت و ابرو ان کے بچوں کی، اہل خانہ کی، سب کی خیر فرما۔ ہماری اس ٹیم کی سیرت الانبیاء میں جتنے ہمارے شریک حضرات ہیں، سب کی خیر فرما، جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد